ویلکم بیک۔ ایران اور امریکہ کے درمیان جو کشیدگی ہے اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ان فوکس ہیں ڈاکٹر راشد نقوی ایران سے، تجزیہ نگار۔ بے حد شکریہ فار جوائننگ اس۔ ایران کہتا ہے کہ جو ساحلی پٹی پہ سرویلنس کا نظام ہے اس پر امریکہ نے اٹیک کیا، جس کا جواب ان کی افواج کی جانب سے دیا گیا، جبکہ امریکہ یہ کہتا ہے کہ جو ویسلز تھیں ان کے اوپر ڈرون حملے پہلے ایران کی جانب سے کیے گئے۔ تو یہ جو مفاہمتی یادداشت ہے یہ بھی سیز فائر کی طرح کافی نازک معاملات لگ رہے ہیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں امریکہ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ تو کوئی زیادہ اچھا نہیں ہے۔ آپ ماضی میں بھی دیکھیں تو 2 دفعہ معاہدوں کے دوران انہوں نے ایران کو جارحیت کا نشانہ بنایا، اور اب بھی ایم او یو سائن کرنے کے باوجود اور پوری دنیا کی نگاہیں اس پہ تھیں، اور کئی اس کے اندر میڈیٹر تھے، اور علاقائی ممالک حتیٰ نیٹو کے حد تک جو ہیں وہ تائیدی بیانات آ رہے تھے کہ یہ بڑا اچھا فیصلہ ہوا ہے، اور ایم او یو پہ سائن آئندہ کے امن کے لیے، آئندہ کی دنیا کی اقتصاد کے لیے بہت بہتر رہے گا۔ لیکن امریکہ بہرحال اپنے آپ کو سپر پاور سمجھتا ہے، اور بعض دفعہ اس کے اقدامات اپنے علاقائی اتحادیوں کو خوش کرنے کے لیے بھی ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو انہوں نے یہ جو حملہ کیا ہے اور اس وقت جو کشیدہ صورتحال ہے، اس کا تعلق جی سی سی کنٹریز کا جو وزرائے خارجہ کا گزشتہ دنوں اجلاس ہوا ہے، اور اس کے اندر امریکی وزیر خارجہ بھی موجود تھے، اور جس انداز سے انہوں نے ان کو اکسایا ہے، اور پھر اس کے بعد اس وزرائے خارجہ کی کانفرنس کا بیانیہ آیا، تو اس سے ہمیں اندازہ ہو رہا تھا کہ امریکہ اپنے اتحادیوں کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے یا ان کو اطمینان لانے کے لیے کہ نہیں اب بھی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور آپ کو مشکلات سے بچائیں گے، اور اسی لیے انہوں نے یہ ایک لحاظ سے اپنی قوت کا اظہار کیا ہے تاکہ اپنے طاقت کے اظہار سے اپنے اتحادیوں کو خوش کر سکیں کہ نہیں اب بھی ہم ایران کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، اس کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ لیکن انہیں اندازہ نہیں ہے کہ سب سے زیادہ نقصان تو انہی جی سی سی کنٹریز کو ہوگا۔ اب جو ایران نے جوابی کارروائی کی ہے تو وہ بحرین پہ کی ہے، جہاں سے یہ حملہ ہوا تھا۔ ایران کا تو یہ اصول چلا آ رہا تھا کہ اگر کہیں سے ری فیولنگ ہوگی تو وہیں اس ایئرپورٹ کو وہ نشانہ بنائیں گے، جہاں سے کوئی ڈرون آئے گا اس کو حملے کا نشانہ بنائیں گے، جہاں سے جہاز اڑیں گے۔ تو یہ تو اب ہوگا، جنگ کے اندر تو ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں اس مفاہمتی یادداشت کے بعد؟ ایک تو یہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ پہلے بھی یہ خیال کیا جا رہا تھا کہ ٹوٹل خاموشی نہیں ہوگی، بلکہ یہ ہمیں اسمال اسکرمشز نظر آتی رہیں گی جب تک کہ کوئی ایک کمپریہنسو ڈیل کی طرف نہیں پہنچا جاتا۔ اچھا، امریکہ بار بار ٹول کے حوالے سے بات کرتا ہے آبنائے ہرمز کی، اور وہ کہتا ہے کہ کسی قسم کی کوئی فیس، کسی قسم کا کوئی ٹیکس، کوئی چیز جو ہے وہ نہیں لینے دیا جائے گا۔ جبکہ ہم عمان کے بیانات دیکھیں یا ایران کی جانب سے دیکھیں تو کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایک انتظامی فریم ورک بنایا جائے گا جس کے تحت کوئی فیس لی جائے یا کوئی ٹول چارج کیا جائے؟ دیکھیں ایم او یو کے اندر تو 60 دنوں تک تو کوئی کسی طرح کا کوئی ٹول، کسی طرح کا کوئی ٹیکس، کسی طرح کی کوئی چیز نہیں ہے۔ لیکن اس کے ساتھ اس اگر ایم او یو کی اس شک کو دیکھیں تو انتظام بہرحال جو ہے وہ ایران کے ہاتھوں میں ہوگا، اور باقاعدہ وہاں پہ ایک چینل بنایا گیا تھا کہ اس چینل کے ذریعے سے ایران سے سب جتنے شپس موجود ہیں وہ ہم آہنگی کریں گے، اس کے بعد ایران جس روٹ سے اجازت دے گا وہاں سے گزریں گے۔ اب گزشتہ 2 دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ نے منمانی کرنے کی کوشش کی اور اس ایریے سے گزرنے کی کوشش کی کہ جس پہ ایران نے منع کیا ہوا تھا کہ وہ ایریا ممکن ہے اب ایران کے پیش نظر وہاں پہ مائنز ہیں یا کچھ اور مسئلہ ہے، لیکن ایران نے کہا کہ جو بھی یہاں سے شپس عبور کریں گے انہیں ہمارے انتظام کے ذریعے سے جانا ہوگا، جس کو ہم اوکے دیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایم او یو کے اس کے مطابق تھا، لیکن امریکہ، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے نا کہ وہ اپنے آپ کو ایک سپر پاور سمجھتا ہے، حالانکہ اس کو جس بری طرح ابھی شکست ہوئی ہے اور پوری طرح دنیا میں اس کی ساکھ برباد ہوئی ہے، تو ابھی اس کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، اور ابھی یہ جو ایم او یو ہے اس کے اندر رہ کے اسے اقدامات کرنے چاہیے۔ لیکن جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اس نے کچھ ممالک کو خوش کرنا بھی ہوتا ہے اور اپنی طاقت کا اظہار بھی کرنا ہوتا ہے، وہ اس سے جڑے رہیں۔ اب یہ ایک جوا کھیلا ہے انہوں نے، یہ جوا مہنگا بھی پڑ سکتا ہے امریکہ کو۔ اچھا، اور بار بار ایران کی جانب سے تو یہ کہا ہی گیا ہے خلیجی ریاستوں کو کہ ڈائریکٹ قسم کا کوئی ان کے ساتھ کوئی کانفلکٹ نہیں ہے، بلکہ جیسے آپ نے مینشن کیا کہ اگر جہاں سے بھی
یہ اٹیکس جنریٹ ہوں گے وہاں پھر ایران اپنی کارروائی ضرور کرے گا. اوور آل اس کانفلکٹ کے بعد، اس ایم او یو کی دستخط کے بعد جو جی سی سی کنٹریز ہیں ان سے رابطے تو مستقل ہیں ایران کے. آپ سمجھتے ہیں کہ نان اگریشن پیکٹ کی طرف بڑھ رہے ہیں یہ خلیجی ریاستیں ٹورڈز ایران؟ دیکھیں، سعودی عرب نے تو باقاعدہ اس کے لیے نان اگریشن ایگریمنٹ کی بات کی ہے، باقاعدہ پیشکش کی ہے ایران کو. قطر کے بھی وفود آ جا رہے ہیں، یو اے ای نے بھی اپنا جو سفارتی تعلق ہے اس کو مضبوط کرنے کی کوشش کی ہے، اور ابھی کل پرسوں سے دوبارہ فلائٹس بھی شروع ہو جائیں گی. لیکن یہ جو امریکی وزیر خارجہ یہاں پہ آئے نا، انہوں نے جو اکسایا ہے جی سی سی وزراء خارجہ کے اجلاس میں، یہ اس کا شاخسانہ ہے. یہ ساری اس وقت جو بھگدڑ مچی ہے، اور ایک دفعہ پھر ری شفٹنگ کہیں، ری شفلنگ کہیں، جو بھی اس کو اصطلاح کریں، یہ جو کشیدہ صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکی وزیر خارجہ کے ان بیانات، اور خاص کر جو اس کا اختتامی بیانیہ ہے، اس کے اندر بھی بڑی منفی چیزیں سامنے آ رہی ہیں. ایران نے اس سے بڑا شدید رد عمل کا اظہار کیا ہے، اور بڑی خوبصورت بات کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ اسرائیل جو پوری دنیا اور خطے کے لیے خطرہ ہے، اس کے بارے میں کوئی رائے نہیں بنتی جی سی سی کنٹریز کی، اور ہر اجلاس میں وہ ایران کو نشانہ بناتے ہیں. حالانکہ ایران نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم گریٹر ایران بنائیں گے اور اس میں سعودی عرب کو بھی شامل کریں گے، اور مصر کو بھی، اور یو اے ای کو. وہ تو نیتن یاہو کہتا ہے کہ ہم گریٹر اسرائیل بنائیں گے، اور فلاں فلاں عرب ملک کے جو مختلف علاقے ہیں اس کو ہم اپنے ساتھ سمیٹ لیں گے، اس کو اپنی ریاست میں شامل کر لیں گے. تو یہ تو بڑی اوپن سی بات ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر راشد نقوی فار بینگ ود اس آن دا شو. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت ہوتا ہے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.